آج میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، اور یہ سب ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دعا کر رہی تھی اللہ پاک سب کو بچا لے، ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ اور دل میں ایک یقین تھا، جو کچھ ہو رہا ہے اس میں لازمی کسی کا ہاتھ ہے۔ آج میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا۔ مجھے 1 سال پرانی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ عین اسی دن یہی وقت تھا جب بھائی کی تیسری شادی ہوئی تھی۔ ہم سب لوگ پرجوش ہو کر مزے لے رہے تھے کہ اچانک بھائی کے کمرے سے چیخ کی آواز سنائی دی، اور پھر صبح جو ہوا اس نے ہم سب گھر والوں کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہماری نوشین بھابی، جنہیں ہم اس قدر پیار سے بیاہ کر لائے تھے، وہ اپنے کمرے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ نوشین بھابی جوان اور خوبصورت تھیں۔ ان کی اچانک موت سے سب لوگ حیران رہ گئے۔ اگر ہماری رشتہ داری نہ ہوتی تو نوشین کے اماں ابا ہم لوگوں پر کیس کروا دیتے، کیونکہ نوشین بھابی کے چہرے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کس قدر اذیت میں رہی ہیں۔ چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور ان کے منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں جان بوجھ کر قتل کیا گیا ہو، لیکن بھائی پر کوئی ایسا الزام لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف رحم دل تھے بلکہ انتہائی شریف طبیعت کے مالک تھے۔ خیر کچھ عرصہ بھابی کا سوگ منانے کے بعد ہم نے اپنے بھائی کے لیے ایک بار پھر لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس بار جس گھرانے سے ہمیں لڑکی ملی تھی، یہ لوگ بہت خوبصورت تھے، ان کا خاندان بہت اچھا تھا۔ میری بھابی شازیہ کو جو لوگ بھی دیکھتا اسے دیکھتے ہی رہ جاتا۔ بھائی کی شادی ہوئی تو میرا دل دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ آج رات شازیہ بھابی اس زندگی سے ناتا توڑ کر ہم سے دور چلی جائیں گی۔ آخر نوشین بھابی کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ تب میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ ہمارے پیچھے تینوں بھابیوں کی موت ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ تھا، اگرچہ ہمیں ابھی تک یہ سب معلوم نہیں تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن ایک جیسی اموات ہونے کی وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے۔ یہ تو لوگوں کی شرافت تھی کہ انہوں نے ہم پر غلط الزامات نہیں لگائے، ورنہ ایسے گھر میں رشتہ کون دیتا ہے۔ شازیہ کو ہم خاندان سے بیاہ کر لائے تھے۔ اس کے ماں باپ غریب تھے، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دیا۔ ہم ان کے مشکور تھے، مگر شادی کے دن میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ شازیہ بھابی کے ساتھ وہ سب نہیں ہونے دوں گی جو سب میری پہلی بھابیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے شازیہ کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ رات کو جب ہم دلہن کو اس کے کمرے میں لے گئے تو اس کے پیچھے ہی بیٹھی رہی۔ وہ بہت ڈری سہمی معصوم سی لڑکی تھی۔ میں اس سے باتیں کرتی تو وہ جواب دیتی۔ اس نے خود سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ تب میں نے کہا کہ آج رات میں آپ کے پاس ہی رہ جاتی ہوں، کیونکہ ہماری پچھلی بھابیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا میں تمہارے ساتھ نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن فی الحال اس بارے میں بات کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ کسی بچے کی طرح ہاتھ باندھے بیٹھی رہی، اور اس نے تو اس بات پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ رات کو اس کے کمرے میں ٹھہر جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد جب بھائی آئے تو اماں نے مجھے کمرے سے باہر جانے کا کہا۔ بولی، میاں بیوی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا اچھی بات نہیں، تم جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ مگر مجھے چین کہاں تھا؟ میں اماں اور بھائی دونوں سے لڑ پڑی۔ اماں، آپ نہیں جانتی کیا پچھلی بھابیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ انہیں بھی اکیلا چھوڑ دیں گے تو وہی سب ہوگا۔ میں جا کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے جاگنے سے وہ افسوسناک واقعہ نہ ہو۔ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، اماں نے مضبوطی سے کہا۔ آپ تو پہلے بھی ایسا ہی کہا کرتی تھی، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا؟ میری ضد پر اماں سوچ میں پڑ گئیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ بھائی بھی ڈر رہے تھے، پھر بھی خود ہی کہنے لگے، اچھا نازیہ تم ایسا کرو، تم بھی اسی کمرے میں سو جاؤ، میں صوفے پر لیٹ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ رات کو کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو ہم دونوں کی ضرورت پڑے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم یہیں رکو۔ بھائی کی بات سن کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا، آج بھابی کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کمرے کی روشنی بجھا دی اور کمرے میں ایک ہلکا سا لیمپ چلا دیا۔ شازیہ مجھ سے باتیں کرتے کرتے سو گئی۔ میں اسے دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ تب اچانک میری نظر سامنے والے کمرے پہ پڑی، جہاں مجھے ایک سایہ نظر آیا۔ میں بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، یا اللہ، نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کہیں کوئی بھابی کا دشمن تو نہیں جو ان کی جان لینے آ رہا ہے۔ میں نے دل میں سوچا۔ آگے کھڑا شخص جس کا سایہ پڑ رہا تھا وہ بھی کالے رنگ کے لباس میں ملبوس تھا، اور اس کا قد کافی اونچا لگ رہا تھا۔
یہ دیکھ کر میرا وجود کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص ہمارے کمرے تک آتا میں نے چیخ مار دی اور بھابھی کو بھی جگا دیا۔ بھابھی اٹھو، وہ بھابھی کو مارنا چاہتا ہے، میں جنونی انداز میں کہے جا رہی تھی۔ بھائی بھی آنکھیں ملتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں ہے وہ؟ کون ہے؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ بھائی مجھ سے پوچھنے لگے۔ بھائی سامنے والے کمرے کے دروازے پہ کوئی کھڑا تھا، وہ ابھی ادھر ہی آ رہا تھا۔ میں نے بھائی سے کہا مگر ہم تو نہتے ہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے ہم اپنا دفاع کر سکیں۔ بیڈ پر ڈری سہمی بیٹھی تھی بھائی کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس صورتحال میں کیا کرے۔ اب سوائے اس قتل کے انتظار کرنے کے اور کوئی راستہ ہمارے پاس بچا ہی نہیں تھا۔ تب بھائی نے عقل مندی یہ کی کہ کمرے کے فون سے بڑے بھائی کو فون کر کے جگا دیا۔ کہا کہ کمرے میں کوئی آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ ہو اور اس لیے تم باہر آ کر دیکھو، اگر کوئی خطرے کی بات نہ ہو تو ہم باہر آ جائیں گے۔ باقی بھائی اور ہمارے رشتہ دار دوڑے دوڑے آئے۔ سبھی روشن کر کے راہداری کو دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سب کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑا۔ میں نے تو اپنی واضح آنکھوں سے اس شخص کو اپنے کمرے کی طرف آتے دیکھا تھا مگر کسی کو نہ پا کر اب سارے ہی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ میرا وہم نہیں ہے بلکہ ایسا واقعہ میں نے دیکھا ہے۔ خیر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ ہمیں کہاں نیند آنی تھی۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ میں نے جا کر تہجد کی نماز پڑھی، وضو کیا اور پھر فجر کی نماز کے لیے انتظار کرنے لگی۔ شازیہ بھی پریشان تھی۔ اس سارے ہنگامے میں اسے کہاں نیند آنی تھی۔ اس نے اپنا عروسی لباس تبدیل کیا اور سفید کپڑے پہن لیے۔ ہم سب نے اکٹھے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی تو دیکھا کہ ماں بھی تسبیح کر رہی تھی۔ میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ میری بات پر وہ ہمیشہ یقین کیا کرتی تھی، چاہے کوئی میری بات مانے یا نہ مانے، لیکن میری ماں میری بات ہر طرف مانتی تھی۔ بولی بیٹی اگر تو تم نے اس سائے کو دیکھا ہے تو لازمی نہیں کہ وہ انسان ہو، وہ کوئی جنات بھی تو ہو سکتے ہیں، کوئی دوسری مخلوق بھی تو ہو سکتی ہے۔ اب اماں کی بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ بات تو اماں کی 100% درست تھی، کیونکہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات انسان کی شادیاں رکوانے کے لیے طرح طرح کے حربے کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بھائی پر کوئی جن زادی عاشق ہو، میں نے دل میں سوچا، اور اسی وجہ سے بھائی کی 3 بیویوں کی موت کی گھاٹ اتر چکی تھی۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اماں نے بھی میری بات سے اتفاق کیا۔ بولی تمہارے بھائی پر کسی چیز کا سایہ ہے، ہمیں سب سے پہلے اس کا حل نکالنا پڑے گا۔ تب اماں نے اپنی منہ بھولی بہن سے بات کی۔ ان کے پاس کافی وظائف وغیرہ ہوتے تھے جن کی وجہ سے وہ کافی مشہور بھی تھیں اور عملیات کی ماہر جانی جاتی تھیں۔ اسیب کا توڑ اور ہر قسم کے جادو کا حل ان کے پاس تھا۔ شکیلہ خالہ کے پاس گئی امی اور شکیلہ خالہ 4 وظائف اماں کو پڑھنے کے لیے دیے، لیکن ان 4 وظائف کو پڑھنے کے لیے رات بھر جاگنے کی ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سفید کپڑوں کا استعمال لازمی تھا۔ ہم نے بھابھی کو سفید کپڑے پہننے کی ہدایت کی اور وہ 4 وظائف پڑھنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیا، مگر امی کا بلڈ پریشر اکثر ہی بڑھ جایا کرتا تھا۔ انہیں نیند کی ضرورت تھی اور ان کی نیند پوری کرنا ضروری تھا۔ ایسے میں سب کی نظریں بڑی بھابھی پر جم گئی۔ بڑی بھابھی کو بیوہ ہوئے تقریباً 6 سال گزر گئے تھے۔ ہم سب ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کی شخصیت میں اس قدر سنجیدگی اور وقار تھا کہ کوئی بھی ان کے سامنے اف تک نہ کرتا۔ خاندان میں سب ان کی عزت کرتے تھے جیسے کسی بڑے پیشوا کی ہوتی تھی۔ امی کی بیماری کا خیال کرتے ہوئے میں نے بڑی بھابھی سے منت کی کہ بھابھی مجھے آپ پر پورا یقین ہے کہ یہ عمل آپ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ہماری مدد کریں گی تو بھائی کی دلہن شاید بچ جائے، کیونکہ مجھے تو سچ پوچھیے اب ڈر لگتا ہے۔ اگرچہ پہلی رات تو کچھ نہیں ہوا مگر اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑی بھابھی نے میری بات پر ہاں میں سر ہلایا اور وہ یہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی، مگر عمل کرنے کے لیے پوری رات جاگنا کافی مشکل بات تھی۔ خیر بھابھی پر گھر کے کام کاج کا بوجھ ہم نے کم کر دیا تاکہ وہ رات کو بیٹھ کر آرام سے پڑھ سکیں، اور ہمارے گھر میں ویسے بھی ایک نوکرانی آتی تھی جو گھر کا سارا کام کاج کر کے جاتی تھی۔ سو ہم نے دونوں بھابھیوں کو آرام میں رکھا ہوا تھا۔ شام کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ بڑی بھابھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ کیا وہ پریشان تھی یا ہم سے ناراض تھی؟ شاید ہم نے کوئی نامناسب بات کر دی ہو، مگر ہم کو ان کا سنجیدہ رویہ دیکھ کر ان سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں بھی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو مجھے عموماً جلد ہی نیند آ جاتی تھی، مگر آج ایسا نہیں ہوا۔ عجیب سی بے چینی تھی جو میرے دل کو چین نہیں لینے دیتی۔ میں بار بار کروٹ بدلتی، کبھی جی چاہتا کہ جا کر باہر سے پانی پی لوں، ایک چکر جا کر صحن کا لگا لوں، اور اس ساری کشمکش میں رات کی تقریباً 2-3 بجنے کا وقت ہو گیا۔ میں کمرے سے چپکے سے نکلی، دبے پاؤں آگے بڑھنے لگی۔ میں کچن سے جا کر کچھ کھانے کی چیز لانا چاہتی تھی
مجھے اگرچہ ڈر بھی لگ رہا تھا مگر میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس وقت میری روح لرز کر رہ گئی جب مجھے لگا کہ شازیہ بھابی اور بھائی کے دروازے کے باہر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے وہی کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے جبکہ ہاتھ میں کوئی ٹوکری نما چیز تھی۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے جان نکل گئی۔ میں نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ وہ شخص بھی وہیں بیٹھا رہا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کے احساس ہو رہا تھا۔ میں اگر یہی چیخ مارتی تو وہ شخص پہلے سے بھی زیادہ چوکنا ہو جاتا۔ میں نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں وہیں سے پلٹی اور بڑی بھابھی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی، کمرے میں تو پہلے ہی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اندر گھس کر دروازے کو کنڈی لگا لی اور آہستہ سے بھابھی کو جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کمرے کی روشنی نہیں جلائی، کہیں باہر بیٹھے شخص کو اندازہ نہ ہو جائے کہ گھر والے جاگ رہے ہیں۔ ان کے بستر پر آگے بڑھ کر ان کو ڈھونڈنے لگی مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید وہ بھی کہیں باہر گئی ہوں گی، میری طرح ان کا بھی دل ہوگا کہ باہر سے ان کا چکر لگا لوں۔ میں نے بھابھی کے کمرے میں موجود فون سے اپنے چھوٹے بھائی کو فون ملایا جو رات کو اکثر دیر تک جاگتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ شاید پڑھ رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی فون اٹھا لیا۔ میں نے جلدی سے اسے سارے مسئلے سے آگاہ کیا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے یہیں رکنے کا کہا اور خود اپنے کمرے سے نکل گیا۔ 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ ساری راہداری روشن ہو گئی۔ ایک تیز آواز کے سامنے میرے چھوٹے بھائی کی آواز آئی، جو بھی ہو وہیں پر بیٹھے رہو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ بھائی کی آواز سن کر میری جان میں جان آئی۔ میں کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ میرا چھوٹا بھائی ماں کے ساتھ کھڑا تھا، دوسری طرف میری بہنیں تھیں۔ میں بہت ڈر رہی تھی۔ دروازے کے باہر جو شخص موجود تھا وہ وہیں ہی بیٹھا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ اس کی خاموشی دیکھ کر ہم سب لوگ ڈر گئے، خدا نہ خواستہ کہ اچانک میرے بھائی پر حملہ نہ ہو جائے۔ مگر ہماری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب وہ شخص وہیں سر جھکائے بیٹھا رہا۔ میرے چھوٹے بھائی نے ہمت کی اور آگے بڑھ کر اس کی چادر کھینچی۔ اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ جیسے ہی بھائی نے چادر کھینچی ہم سب کی تو جیسے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہاں کوئی اور نہیں تھا بلکہ میری بڑی بھابھی تھی۔ بھابھی نے حیرت سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں آ گئے ہو؟ میں اپنا کوئی عمل کر رہی تھی، اسی سلسلے میں یہاں آئی ہوں۔ بھابھی نے بڑی ٹوکری پر ہاتھ رکھتے ہوئے جیسے کہ وہ کچھ ہم سے چھپانا چاہتی ہوں۔ رات کے اس پہر تم دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کون سا عمل کر رہی ہو؟ امی نے بھابھی سے پوچھا۔ امی جان، آپ کو تو پتہ ہے، آپ نے خود ہی تو مجھے یہ عمل کرنے کو کہا تھا۔ ہاں مگر وہ عمل تو مختلف تھا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اماں نے آگے بڑھ کر ٹوکری لی اور جب ٹوکری کا ڈھکن اٹھایا تو خدا کا شکر ہے کہ بچت ہو گئی، ورنہ اس میں ایک عدد زہریلا ناگ موجود تھا اور اس ناگ کا ایک ہی ڈنگ انسان کی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ خدایا، یہ تم نے اپنے پاس کیوں رکھا ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ امی نے بہو پر برستے ہوئے کہا۔ نہیں امی جان، یہ تو بس اس عمل کے سلسلے میں رکھا تھا، آپ کو تو معلوم ہے کہ ایسے عوامل کے لیے ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بھابھی کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ ان کی گھبراہٹ سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں نہیں مانتی، تم نے کالے کپڑے پہن رکھے ہیں اور جس سانپ اس عمل کے لیے استعمال نہیں ہوتا سوائے موت کے عمل کے۔ اماں کی آخری بات سن کر ہم سب چوکنا رہ گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ بڑی بھابھی نے ہی، اس سے آگے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا کرو گی۔ ہم نے بڑی بھابھی کو اس وقت کچھ نہیں کہا، ان سے سانپ لے کر چھوٹے بھائی سے کہا کہ جا کر کسی ویرانے میں چھوڑ دو یا کسی سپیرے کو دیکھو اور آؤ، اس کو مارنے کی غلطی مت کرنا، ان کی آنکھوں میں اس کو مارنے والے کا عکس رہ جاتا ہے اور دوسرا سانپ اس کا بدلہ لیتے ہوئے آ جاتا ہے۔ بھائی نے امی کی بات پر عمل کیا۔ اگلے دن وہ سانپ سپیرے کے پاس پہنچا دیا گیا مگر گھر والوں پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی تھی کہ بڑی بھابھی کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے 1 ہفتے بعد امی نے اپنی تحقیق جاری رکھی۔ میری ایک ڈاکٹر کزن کو بلوایا، اس سانپ کا ذکر کیا، ساری بات اسے بتائی گئی۔ وہ یہ کہنے لگی کہ آپ کی تینوں بہو کی موت کسی سانپ کے کاٹنے سے ہوئی ہے۔ اس کی عزت اور محبت ہمارے دلوں سے نکل چکی تھی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ چھوٹے بھائی کو پانے کے لیے وہ اس حد تک گر سکتی ہیں۔ حالانکہ ہم سب ان کی بہت عزت کرتے تھے، ان کو بہت مان دیا اور اپنے گھر میں ایک فرد کی طرح رکھا۔ ان کے بیوہ ہو جانے کے بعد بھی کسی قسم کا فرق نہ کیا، مگر انہوں نے ایک بہت بڑا جرم کیا تھا اور آپ تو جانتے ہیں کہ قتل جرم کی کوئی بھی معافی نہیں ہوتی، مگر ہم نے وہ بھی ان کو معاف کر دیا کہ کہاں ہم تھانے کچہری کے چکر لگاتے رہیں گے۔ اماں کہتی ہیں کہ اس عورت کو خدا اس کے کیے کی سزا خود ہی دے گا۔ ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کریں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بھابھی کو سزا ہونی چاہیے تھی، ان کو قانون اس جرم کا مزہ چکھاتا۔
جو انہوں نے محض اپنی خواہشات کے حصول کے لیے کیا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔